السلام علیکم ناظرین، اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ تاہم اس مبارک تذکرے کو آگے بڑھانے سے قبل یہ بات ذوق نظر میں رہنی چاہیے کہ آپ کی حیات طیبہ کا باب چند دیگر جلیل القدر انبیاء کرام کے حوالے سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ان میں بالخصوص آپ کے بھتیجے اور رفیق ایمان سیدنا لوط علیہ السلام اور آپ کے ہر دو فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کے تذکروں کا باہم ربط اس بنا پر بھی ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 یا ایک روایت کے مطابق 84 برس تھی۔ بعد ازاں جب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ ایک صدی یعنی کہ 100 سال کی عمر رسیدہ حیات کو پہنچ چکے تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل ظاہری حیات مبارکہ 175 برس پر محیط رہی۔ اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لمبی، عجیب اور برکت والی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر لقب تھا کیونکہ وہ بتوں کی ساخت اور خدمت میں مدد کیا کرتا تھا، اس لیے اس نام سے مشہور ہو گیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 آیات اور 25 سورتوں میں بیان ہوا ہے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ اس وقت بھی یہ بڑی آبادی پر مشتمل بہت بڑا شہر تھا اور وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، ابراہیم نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر مضبوط ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کی عبادت میں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم یہ کچھ نہیں جانتے، ہم تو اپنے باپ دادوں کو اس طرح کرتے پایا ہے۔ یعنی بت پرستی انہیں وراثت میں ملی تھی، اور جن بتوں کی عبادت کرتے تھے نہ وہ ان کی پکار سنتے تھے اور نہ ہی نفع و نقصان پہنچانے پر قادر تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں ڈانٹ رہے تھے، لیکن اندھی تقلید اور عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے فارغ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خود رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 میں ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت اور رشد عطا فرما دی تھی اور ہم اس سے خوب واقف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کا آغاز اپنے باپ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہوا، اس لیے میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت تھی، اسی لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ فرمایا، اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔
باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت کے لیے دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے لا تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ ان سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے مغفرت طلب کرے یا یہ کہے کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ اپنے والد پر نہایت مہربان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھا اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھا گیا۔ خلت محبت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جس سے دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ اس شائستہ جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑتا ہوں۔ میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے۔ آپ اس بات پر غور کرتے تھے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک سے بیزار تھا۔ پھر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 57 میں کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی تدبیر کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں بلکہ اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، ان کی عید کا دن آیا۔ وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیل کود کرتے، خوشیاں مناتے، ناچ گانا کرتے اور کھانا کھاتے۔ شام کو گھروں کی طرف لوٹتے اور صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھا ہوتا تھا اسے اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ حسب معمول انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے کیونکہ وہ ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے کھانا تو درکنار اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں؟ پھر پوری طاقت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑی مار کر
ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے تمام معبود منہ کے بل ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا اور کس نے کیا۔ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات سنی تھی انہیں انہی کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے، ایک نوجوان ہے جسے ہم نے ان بتوں کا ذکر کرتے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کرنے لگے کہ سب کے سامنے اسے بلاؤ اور سزا دو۔ چنانچہ تمام باطل پرست چھوٹے بڑے جمع ہو گئے اور کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اگر یہ بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اپنے دل میں کہنے لگے کہ واقعی غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن اتنی واضح بات محسوس کرنے کے باوجود وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے سر جھکا کر کہا، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ توف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کی مدد سے ان بتوں کو تیز نیز کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ وہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنی ضلالت پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔ کہنے لگے، اس کے لیے ایک بڑی بھٹی بناؤ اور اسے اس دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک کھلے میدان کا انتخاب کیا۔ اس میدان کو پتھروں کی اونچی دیوار سے گھیر دیا گیا۔ پھر تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی اور وہ ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن اللہ کو حکم ان سب سے پہلے کار فرما تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، ہم نے فرمایا، اے آگ
ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی چاہی تھی، لیکن ہم نے انہی کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو طاقت عطا کر دے اور چاہے تو واپس لے لے۔ جب ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز و آرام سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا وہ آگ سے نکلنے کے بعد کبھی نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل آئے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا پورے شہر میں سے کوئی شخص آپ پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ان پر لوط ایمان لائے، یعنی پوری بستی سے صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے، باقی تمام لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ اور کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے ایک بڑے حصے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ ایک روایت میں ہے کہ 4 بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی ہے۔ ان میں سے ایک نمرود تھا۔ نمرود اپنے وقت کا سرکش بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لاؤ۔ ایسے 2 آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے، اور کہنے لگا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بحث و مباحثے کے بجائے کوئی ایسی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر بادشاہ حیران اور پریشان رہ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔
وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیں، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر آباد کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ ہاران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ جب آپ ہاران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے۔ آپ کا قیام ہاران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اس شہر میں توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ چونکہ یہ لوگ نجوم پرست تھے، اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا اور وہ رات کے وقت ہی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کے معبود رات ہی کو ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے، ایک رات ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور زمین و آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ تمام پردے اٹھا دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے عام انسانی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جن مفسرین نے یہ بات لکھی وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک جلیل القدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر رات شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر نکلتے۔ ایک رات نکلے، اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی چمک دھمک اور شکل و صورت بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مناظرہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، جو چھپ جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا۔ یہ شکل و صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور روشن تھا، لیکن جب یہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ سوچیں کہ آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور اس کے غائب ہونے کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں تو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اپنا رخ
یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ مجھے راہ دکھا چکا ہے، اور میں تمہارے ان شرکا سے نہیں ڈرتا۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ ہم دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی کہ شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہماری وہ دلائل تھیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی اختیار کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو نہایت حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے جہاں انہوں نے توریہ فرمایا، یعنی ظاہر کچھ اور تھا لیکن مقصد حق کی حفاظت تھا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ بات غلط نہ ہو لیکن سننے والا اپنی سمجھ کے مطابق دوسرا مطلب لے لے۔ شریک حیات اور دین کی حفاظت کے لیے حکمت عملی کے تحت یہ کلمات فرمائے گئے۔ وہ 3 مواقع یہ تھے: میلے پر نہ جانے کے لیے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ دوسرا، بتوں کو توڑنے کے بعد فرمایا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسرا موقع، سیدہ سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جیسے ہی سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے لگا، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن نہ چھڑا سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ دوبارہ شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بار پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے التجا کرنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں
بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی یا خادمہ ہاجرہ کو تحفے میں دیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام واپس لوٹیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین آ گئے اور وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ انہیں کے ہاں تربیت پائی اور دین حق قبول کیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ ان کے ساتھ تھے۔ پھر مصر گئے تب بھی ساتھ تھے، اور جب مصر سے فلسطین آئے تب بھی ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سدوم کی بستی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس بستی کے لوگ برائی کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ انہیں اس سرکشی سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں اور اللہ کے احکام سنائیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ وہیں رہتے ہوئے وہ لوگوں کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہاں آپ بے شمار مال و دولت کے مالک بھی بن گئے۔ جب آپ کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نہایت ایمان افروز واقعات جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم جذبہ ایمانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا مبارک واقعہ۔ ناظرین، یہ واقعات ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔